میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس جواب کو قادیانی حضرات جو بالخصوص اس کو ضرور غور سے سنیں، ٹھنڈے دل سے، تعصب کی اینک اتار کے، غیر جانبدار ہو کے سنیں تو صحیح کہ ہمارا موقف کیا ہے اور آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے سینکڑوں قادیانیوں سے پچھلے 30 سال میں گفتگو کا، مباحثے کا، مناظرے کا، کنورسیشن، سکائپ پہ، واٹس ایپ پہ، اس پہ فیس بک پہ، ای میلز کے ذریعے مجھے بہت زیادہ مواقع میسر آئے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا ہے۔ میں اپنی گفتگو میں پہلا کویسچن ان سے یہ کرتا ہوں، اور اب بھی میں یہ قادری جو میرے سن رہے ہیں گفتگو میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پوری ورلڈ میں کوئی ایک قادیانی سنگل ون بھی نہیں ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی 100 کے قریب اس کی کتابیں 83 کتابیں ہیں، پھر ملفوظات ہیں، مجموعہ اشتہارات ہیں، اس کے مکتوبات ہیں، اس کے بعد تذکرہ ہے، اس طرح کی تقریباً 100 کے قریب کتابیں ہیں۔ کسی قادیانی نے نہیں پڑھی، اور ہر قادیانی کو شوق ہے مبلغ بننے کا، مناظر بننے کا اور مسلمان کو قادیانی کرنے کا، اور ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا منجلا بیٹا تھا جسے بشیر احمد ایم اے کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی روایتیں بیان کی ہیں، اس میں سیرت المہدی میں کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بات کہا کرتا تھا کہ اگر کسی قادیانی نے میری کتابیں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں 3 دفعہ غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ نہیں پڑھی، وہ قادیانی نہیں ہے۔ تو اس روایت سے جو مرزا بشیر احمد احمد نے بیان کی ہے مرزا قادیانی کے حوالے سے، تو صاحب وہ تو پھر قادیانی ہوئے نا۔ اب دھوکہ کیا ہوا؟ دھوکہ یہ ہے کہ جب کسی کو یہ قادیانی کرتے ہیں، اسلام سے کنورٹ کر کے اپنے مذہب احمدیت قادیانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کو تو بتاتے نہیں ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب ہمارا اور آپ کا اختلاف بڑا معمولی ہے، جیسے آپ نے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں صاحب ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ آ گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، بس اتنا ڈیفرنس ہے، باقی تو چیز ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بہت خطرناک بات ہے، چونکہ قادیانیوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں۔ اگر پڑھی ہوں تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور قادیانی ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو منع کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے کہ نہیں آپ نے ساری کتابیں نہیں پڑھنی، اس میں بڑی معرفت کی باتیں ہیں، اس میں آپ بہک جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ اب میں ایک اور کویسچن کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی جو لڑائی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جو قادیانی اپنی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے اقتباسات نکال کے جو تقسیم کرتے ہیں، اب اصل بات یہ نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، امام مہدی ہے، مسیح موعود ہے، فلاں ہے، کوئی 250 کے قریب اس نے دعوے کیے ہیں۔ اصل جو چیز ہے جس پہ مسلمان خون کے آنسور ہوتا ہے، اس کا خون کھولتا ہے، اور قادیانیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا۔ میرے پاس یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ میں لکھا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے کہ جناب ہمیں تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو سپریم کورٹ نے اس میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی، پاکستان کی سپریم کورٹ 5 جج، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو دھوکہ دینا آپ کا حق نہیں ہے، آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ اپنے حقوق لینے کے لیے نہیں آئے، آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ ہم آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ دھوکہ دینے کی ہم آپ کو قانونی اور آئینی اجازت دے دیں۔ دھوکہ، بہت خوبصورت دھوکہ یہ کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں۔ یہی بات قادیانی کہتا ہے کہ بھئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آ چکے ہیں، چونکہ اس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، اس کا نالج نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ چپ ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں،
یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود کلیم کر رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. وہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مدینہ طیبہ والے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. قادیانی کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ میں یہ کہہ دیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، دوسرا اس نے یہ حقیقت الوحی کتاب ہے اس میں کہا، اور بھی 3-4 کتابیں ہیں. میں وقت کی تنگی کے پیش نظر صرف دو کتابیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اگر کوئی بات کرتا ہے اس کی بہترین تشریح کا حق کس کو حاصل ہے؟ اس کی تشریح کا حق حاصل ہے کسی مرید کو نہیں، کسی ایرے غیرے کو نہیں. اس کا جو اپنا بیٹا بشیر احمد، اس نے کتاب لکھی کلمۃ الفصل، اس نے کہا جی میں محمد رسول اللہ ہوں. اس کی تشریح اور تفسیر اس نے اپنی کلمۃ الفصل میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے کر دی. وہ کیا کہتا ہے؟ 2 حوالے غور سے سنیے. وہ کہتا ہے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں 2 محمد آنے تھے اور دونوں آ گئے. اور یہی قادیانی کا عقیدہ ہے. اگر کوئی قادیانی کہتا ہے یہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کو ان کتابوں پہ لعنت بھیجنی چاہیے. وہ دھوکے کا شکار ہوئے ہیں. ان کو امام مہدی کہہ کے محمد رسول اللہ منوایا جا رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ 2 محمد آنے تھے دنیا میں، دونوں آ گئے. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، اور دوسرے محمد کا وعدہ اللہ پاک نے کیا تھا کہ قادیان میں آئے گا اور وہی شکل، وہی عقل، وہی معجزات، وہی کرامات، وہی کتابیں، وہی ہر چیز وہی ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس چیز کو کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک محمد اور بھی آئیں گے. کسی ولی کا، کسی مفسر کا، کسی متکلم کا، کسی محدث کا، کسی عالم کا، کسی امام کا، کسی ولی کا، کسی مسلمان کا، کوئی تبع تابعین کا کوئی سنگل مثال پوری مسلم دنیا میں دے دیں کہ کسی کا بھی عقیدہ تھا کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر قادیان میں آئیں گے. لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے. آگے چلے. انہوں نے کہا مرزا بشیر احمد نے کہا کہ پس مسیح موعود، یعنی گفتگو سنیے، پس مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے، اس لیے ہمیں کلمہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کو اور آتا پھر ہم اس کو کلمے کو چینج کرتے. اب ہوا کیا؟ اب قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر قادیانی اپنی عبادت گاہوں پہ، اپنے گھروں پہ، اپنے یہاں پہ جسم پہ ڈسپلے کرتا ہے کلمہ طیبہ تو ہم پولیس کو شکایت کرتے ہیں، اور آئین میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پولیس سے درخواست کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کلمہ ہٹاتے ہیں کہ ہٹاؤ بھائی تم یہ نہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ میرے پاس پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ، یہ سارے جج صاحبان جو ہیں ان میں کوئی ایک بھی مولوی صاحب نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، کوئی مفسر نہیں ہے، کوئی دینی مدارس کا کوئی مولوی صاحب نہیں ہے. یہ سارے کے سارے انگریزی قانون پڑھے، ان کے پاس مرزئی گئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں شاعر اسلامی استعمال، ہمیں اذان نہیں دینے دیتے مسلمان، ہم پہ پابندی ہے. تعزیرات پاکستان کی 298 کے تحت کوئی قادیانی اذان نہیں دے سکتا. اس میں لفظ آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم کہتے تو جب قادیانی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالی محمد رسول اللہ ہے. اس پہ وہ چلے گئے کہ ہمارے اذان پہ پابندی لگائی ہے. صاحب جب مسلمانوں کی طرف سے بھی دلائل ہوئے، قادیانیوں کی طرف سے دلائل ہوئے آزادانہ، اور بڑے اچھے وکیل پیش ہوئے. قادیانیوں نے بڑے بڑے مہنگے اور بڑے بڑے ٹاپ کلاس، یہ ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم، وہ قادیانیوں کی طرف سے پیش ہوئے. تو ججوں نے یہ 350 صفحے کا ظہیر الدین بنام سرکار SCMR 1993 صفحہ نمبر 1718 اس پہ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا کہا. سپریم کورٹ نے انہی کتابیں جو میں ابھی پیش کی ہیں، یہ ساری کتابیں سپریم کورٹ نے یہ کوڈ کر کے تو آخر میں لکھا کہ صاحب آپ گستاخ رسول ہیں، آپ سلمان رشدی ہیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک شخص ہے جو مطلب اس کو آپ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کریکٹر لیس آدمی ہے، آپ اس کو محمد رسول، اس طرح تو مسلمان لا اینڈ آرڈر کا صورت حال پیدا ہوگی. تو قادیانی جو ہیں وہ یہ انہوں نے کہا، خود کہا، روکا ان کو، سپریم کورٹ نے روکا کہ دیکھیں
آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اگر کوئی قادیانی کہتا ہے یہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کتابوں کا کیا کریں گے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں؟ تو سپریم کورٹ نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ جناب ہم تو امام مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں امام آ گئے، آپ کہتے ہیں امام نہیں آئے. لیکن اصل بات یہ ہے اندر ڈیپ ہڈن ایک ہڈن چارجز ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ 100 روپے کا کارڈ لیں تو ہڈن چارجز کتنے ہیں. یہ ہڈن عقائد کیا ہیں کہ مرزا غلام قادیانی پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹ کوئی اتنی بچی نہیں ہے، کوئی اتنے وہ لوگ اتنے کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ سمجھے سوچے پڑھے لکھے بغیر دلائل سنے وہ ایسے فیصلہ کر دیں. یہ پوری ورلڈ میں فیصلہ جاتا ہے، پوری ورلڈ میں. تو اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی قادیانی کلمہ لکھے پڑھے ڈسپلے کرے اس سے برآمد ہو جائے تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 98 نہیں 295 سی لگے گی، اور وہ ہے توہین رسالت. اس لیے قادیانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی قادیانی، جب میں کسی قادیانی سے گفتگو کرتا ہوں مناظرے میں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صاحب آپ نے مرزا صاحب کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کوئی کہتا 4، کوئی کہتا 3، کوئی کہتا 5. اگر وہ یہ کتابیں پڑھ لیں مرزا غلام احمد قادیانی کی تو جب پڑھتے ان کو پتہ چلے گا کہ صاحب مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اور مجھے جو اس مذہب میں لایا گیا ہوں میں تو مجھے تو بتایا گیا کہ یہ امام مہدی مجھے کہہ رہے تھے، تو یہ محمد رسول اللہ کہاں سے آ گئے یہ کہہ دینا. پھر آگے دیکھیں مرزا غلام احمد کا یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہے. سپریم کورٹ نے نظم لکھی جو دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بیٹھا ہوا تھا، اس کی موجودگی میں اس کے مرید قاضی اکمل نے ایک نظم پڑھی. یہ نظم کا اقتباس میں نے اپنی کتاب میں یہ عکس میں نے لگایا ہے. یہ پوری کی پوری نظم ہے. کوئی قادیانی قیادت، پوری قادیانی قیادت اس سے انکار نہیں کر سکتی. یہ نظم ہے کیا ہے، اس کے سامنے پڑھا، اس کے مریدوں کے سامنے مرزا قادیانی کی موجودگی میں قصیدہ پڑھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں، ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. پہلے محمد شان میں کم تھے نعوذ باللہ، شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، ویری کمپلیشن، یعنی پہلے کمپلیشن نعوذ باللہ نہیں تھی. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل. غلام احمد اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، تو اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس کو کہنا چاہیے تھا تم نے کفریہ جملے کہے ہیں. اب میں اس بات کو نہیں مانتا، میں محمد رسول اللہ نہیں ہوں. ہوا کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ قصیدہ سنا، اس آدمی نے اسے فریم پیش کیا، مرزا قادیانی نے موقع پہ اس کو جزاک اللہ کہا، اور یہ لے کے فریم اپنے گھر اندر لے گئے اور اپنی ڈرائنگ روم میں لگایا. یہ یہاں ریکارڈ ہے، یہ لکھا ہوا ہے الفضل میں بدر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لے کے گئے ہیں اور جناب انہوں نے مرحبا کہا اور اس پہ جزاک اللہ کہا. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر عقیدہ وہاں پہ تھوڑا سا شور شرابہ ہوا، وہاں پہ ہلکا سا شور شرابہ ہوا، کسی نے کہا نو 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 یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہ ایک گروپ نے کہا نہیں محمد رسول اللہ ہے. تو ایک آدمی جو عبد الکریم اس کا مرید تھا وہ چیخا لاؤڈلی، اس نے کہا، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز نہ کریں. یعنی اس وقت بھی وہ آیت اس کو کہا گیا. میرے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کو جتنی وحیاں اتری ہیں اس کو انہوں نے تذکرے کا نام دیا. تذکرہ، وہ تذکرہ تقریباً تمام قادیانیوں کے پاس ہوگا. وہ قادیانی کا قرآن مجید ہے، اس میں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہا کہ مجھ پہ وحی اتری ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کسی آدمی سے پوچھ لیں، کسی بچے سے پوچھ لیں جس کو دینی تعلیمات کا بھی علم نہ ہو، آپ اسے پوچھیں کہ یار یہ رحمت للعالمین سے مراد کون ہے، وہ کہے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن مرزا قادیانی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے مرزا غلام احمد قادیانی، اس لیے کہ اس کی وحی اتری ہے. وہ کہتے ہیں قرآن دوبارہ نازل ہوا ہے. بشیر احمد نے اسی کتاب میں لکھا ہے، بشیر احمد ایم اے نے، اس کے بیٹے نے، کہ قرآن تو اٹھا لیا گیا تھا 1857 میں، یہ دوبارہ مرزا صاحب پہ نازل ہوا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ سارے القابات تو انا اعطیناک الکوثر، یہ ساری چیزوں تو مرزا قادیانی کہتا دوبارہ مجھ پہ نازل ہوئی ہیں. جب سارے القابات، مرزا قادیانی کی بیوی ام المومنین، مرزا قادیانی کے دوست صحابہ کرام،
مرزا قادیانی کی بیٹی سیدۃ النساء، مرزا قادیانی پہ اترنے والی وحی قرآن مجید، مرزا قادیانی کی گفتگو حدیث، مرزا قادیانی کا شہر مکہ، مرزا قادیانی کا جو ربوہ اس کو مدینہ، پیچھے رہ کیا گیا؟ پیچھے کون سی چیز رہ گئی؟ اس لیے یہ دھوکہ، یہ قادیانیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ کوئی امام وغیرہ نہیں، وہ اسی لیے پاکستان میں لڑائی ہوتی ہے۔ ہم ان کو ان کی عبادت گاہوں پہ کلمہ طیبہ کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کے عقائد کی روح سے صاحب یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ سارا وہ محمد رسول اللہ، تو ہم کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔